اور اگر مدینہ میں اس کی طرف سے ان پر کوئی آگ گھسے پھر ان سے فساد کی اور درخواست کی جائے تو یہ اس کو منظور کر لے، اور ان گھروں میں بہت ہی کم ٹھہرے۔ دیکھو اس طرح کے لوگ مدینہ میں جانے کے بعد بھی کافروں کی طرف سے یعنی فساد کی درخواست کی جائے تو یہ اس کو منظور کر لے، فساد کرنے پر بھی یہ لوگ راضی پڑ جائیں گے، اور ان کے گھر میں بہت ہی کم ٹھہریں گے، یعنی ان کے گھروں میں وہ نہیں رہیں گے۔ ایک یہ گھر ہے، ایک دن اس کو چھوڑنا ہی پڑے گا، ہر انسان کو اٹھ کا سکھانا قبر ہے، اس میں برزخ کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کا زندگی ایک امتحان ہے، اس بات کو جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے۔ حالانکہ یہی لوگ پہلے سے خدا سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹ نہ پھیریں گے جہاد میں، اور اللہ سے جو عہد کیا جاتا ہے اس کی 5 برس ہوگی، اللہ سے جو عہد کیا ہے اس سے 5 برس ہوگی۔ ایسے عہدوں سے ہم بھی عہد کیا ہوگا تو یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ ہم اپنی زبان سے جو عہد کیے ہیں اس سے ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اب فرما دیجیے کہ تم کو بھاگنا کچھ نفع نہیں ہو سکتا، اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگتے ہو اور اس حالت میں بدل تھوڑے دنوں کے اور زیادہ متمتع نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی فرما دیجیے کہ وہ کون ہے جو تم کو خدا سے بچا سکے۔ دیکھو اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں سکتا، بچا نہیں سکتا ہے، اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ یہ بھی فرما دیجیے کہ وہ کون ہے جو تم کو خدا سے بچا سکے۔ آج کافروں کو دیکھ کے ڈر کے بھاگ رہے، ڈرنا کس سے؟ اللہ سے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ بری کرنا چاہے، یا وہ کون ہے جو خدا کا فضل سے تم کو روک سکے؟ اگر تو تم پر فضل کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ تم پر فضل کرنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، تم پر فضل ہو جائے گی اللہ کی طرف سے، اور خدا کے سوا نہ کوئی اپنا حامیت پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ ہی تمہارا حمایتی کرنے والا اور مددگار ہے۔ ہم اللہ پر ہی ایمان لانا چاہیے۔ اگر اللہ ہم کو گمراہ کرے تو ہم کو سیدھا راستے پر کوئی بھی نہیں لا سکتا، اگر ہم کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ ہدایت دیا کو اس کو پیچھے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس بات کو جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جانتا ہے جو مانا ہوتے ہیں اور جو اپنے نسبی یاد وطنی بھائیوں سے یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور لڑائی میں بہت ہی کم آتے ہیں۔ جو یہ لوگ بھی نہیں جاتے، جو لڑائی میں گئے ان کو بھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس آ جاؤ، آرام سے رہو گے۔ دیکھو اس طریقے سے کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا رہے گا، یعنی کافروں پر پیغمبر غالب آ جائیں گے۔ تمہارے حق میں بخل لیے ہوئے سو جب خوف پیش آتا خوف پیش آتا ہے تو ان کو دیکھتے ہو کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے رکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں چکرائی جاتی ہے جیسا کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ پھر جب خوف دور ہو جاتا ہے تو تم کو تیزی زبانوں سے تانے دیتے ہیں، مال پر حرص لیے ہوئے۔ یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال بیکار کر رکھے ہے، اور یہ بات اللہ کے نزدیک بالکل آسان ہے۔ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اب تک یہ لشکر گئے نہیں، اور اگر بالفرض یہ گئے ہیں لشکر پھر لوٹ کر آ جاوے تو پھر تو یہ لوگ اپنے لیے یہی پسند کریں گے کہ کاش ہم دیہاتیوں میں باہر جا رہے کہ تمہاری خبریں پوچھتے رہے، اور اگر تم ہی میں رہے تب بھی کچھ یوں ہی سا لڑے۔ ارے باہر بھی گئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان امت کا کیا حال ہو گیا ایسا پوچھیں گے، اور تم لڑائی میں رہیں گے تو یوں ہی سے تھوڑا سا لڑیں گے اپنی جان کی بچاؤ کرتے ہوئے، نہ ادھر نہ ادھر، یعنی میدان کے کنارے پر ہے کہ فائدہ پہنچ گیا تو ادھر کو آ گیا، اگر نقصان پہنچ گیا تو پیٹ پھیر کے بھاگ دیا۔
یہ منافقیں گے، نہ ادھر کیا نہ ادھر کیے، یعنی حق کی نہیں کی، حق کی نہیں کی، بولا نہیں اللہ حق کی نہیں کی، حق کی نہیں کی. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.